بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے ہم نے کہا تھا کہ حج گائیڈ کے عنوان سے کلاسز ہوں گی، تو یہ سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اصطلاحی الفاظ ذہن نشین کر لیں، چونکہ آگے جو کلاسز ہوں گی حج کا مکمل طریقہ یا جو مسائل ہوں گے حج کے احکامات بیان کیے جائیں گے، تو ان میں یہ الفاظ بکثرت استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں تاکہ پریشانی نہ ہو۔ تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، جب کہا جائے نا کہ تسبیح پڑھا جائے گا یعنی سبحان اللہ کہا جائے گا۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ تلبیہ جب کہا جائے گا نا کہ تلبیہ پڑھا جائے، تلبیہ سے مراد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنا۔ آفاقی جب کہا جائے گا نا کہ آفاقی کا لفظ ہے، تو اس سے مراد وہ شخص آفاقی کہلاتا ہے جو میقات کے حدود سے باہر رہتا ہو، جیسے ہم پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، بنگلہ دیش والے ہیں، شامی ہیں، مصری ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو میقات کی حدود سے باہر رہنے والے کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ میقات وہ مقام وہ حدود کہلاتا ہے، وہ مقام جہاں سے مکہ مکرمہ کی طرف جانے والوں کے لیے احرام باندھنا واجب ہوتا ہے۔ ہر علاقے کے لیے، ہر ملک والوں کے لیے ایک حدود متعین کیا جاتا ہے، اس کو میقات کہا جاتا ہے۔ جیسے جہاز میں جاتے ہیں تو پہلے سے اعلان کیا جاتا ہے کہ میقات آنے والا ہے تو لہٰذا احرام باندھنا۔ حل حدود حرم اور حدود میقات کے درمیانی جو علاقہ ہے اس کو حل کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں وہ چیزیں حلال ہیں جو حرم کے اندر حرام ہوتی ہیں۔ حرم مکہ مکرمہ کی چاروں طرف کچھ دور تک زمین حرم کہلاتی ہے، اس کی حدود پر نشانات بھی لگے ہوئے ہیں۔ ذوالحلیفہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، مدینہ منورہ سے تقریباً 6 میل کے فاصلے پر یہ واقع ہے۔ مدینہ منورہ کی طرف سے مکہ مکرمہ آنے والوں کے لیے یہ جو جگہ ہے یہ ان کا میقات کہلاتا ہے۔ آج کل اسے بیر علی کہتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں: افراد، تمتع، قران۔ افراد یعنی صرف حج کرنا، صرف حج کا احرام باندھنا اور صرف حج کے افعال ادا کرنا، یہ افراد کہلاتا ہے۔ تمتع یعنی ایک ہی سال میں حج اور عمرہ دونوں کو جمع کرنا، لیکن عمرہ کے لیے الگ احرام ہوگا اور حج کے لیے الگ احرام۔ حج کے مہینوں یعنی 1 شوال سے 10 ذی الحج میں پہلے عمرہ کرنا اور پھر اسی سال حج کا احرام باندھ کر حج کرنا، یہ تمتع کہلاتا ہے۔ قران بھی یعنی حج اور عمرہ کو جمع کرنا، لیکن ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کرنا، یعنی حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا، پہلے عمرہ کرنا پھر اسی احرام کے ساتھ حج کرنا، یہ قران کہلاتا ہے۔ تو حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں، حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ محرم احرام باندھنے والا۔ احرام یعنی اس کا اصل معنی ہے حرام کرنا۔ حاجی جو حج یا عمرہ یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھتا ہے تو بعض حلال اور مباح چیزیں بھی اس پر احرام کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ عام طور پر ان 2 چادروں کو بھی احرام کہتے ہیں جو حاجی احرام کی حالت میں استعمال کرتا ہے۔ شوط کہتے ہیں بیت اللہ کے چاروں طرف ایک چکر لگانا۔ مطاف یعنی طواف کی جگہ جو بیت اللہ کے چاروں طرف ہے۔ استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا اور ہاتھ سے چھونا یا دور ہی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا، اس کو استلام کہتے ہیں۔ اضطباع جو احرام کی جو چادر ہوتی ہے تو اس کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا، یہ اضطباع کہلاتا ہے۔ رمل یعنی طواف کے پہلے 3 پیروں میں اکڑ کر شانے ہلاتے ہوئے اور قریب قدم رکھ کر ذرا تیزی سے چلنا، یہ رمل کہلاتا ہے۔ ملتزم حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیانی جو دیوار ہے وہ ملتزم کہلاتا ہے، جس پر لپٹ کر دعا مانگنا مسنون ہے۔ اسی طرح حتیم بیت اللہ سے شمالی جانب بیت اللہ کے متصل ہی انسانی قد کے برابر دیوار سے زمین کا کچھ حصہ گھیرا ہوا ہے، اسے حتیم کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے
جب قریش نے مکہ مکرمہ کو تعمیر کرنا چاہا تو سب نے اتفاق کیا کہ حلال کمائی کا مال اس پر خرچ کیا جائے گا، لیکن حلال کا سرمایہ کم تھا، تو اس وجہ سے وہ جگہ چھوڑی گئی، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ رکن یمانی یعنی بیت اللہ کا وہ گوشہ جو یمن کی جانب ہے، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ رکن عراقی یعنی بیت اللہ کا وہ گوشہ جو عراق کی جانب ہے۔ رکن شامی یعنی بیت اللہ کا وہ گوشہ جو شام کی جانب ہے۔ سعی یعنی صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا، یہ سعی کہلاتا ہے۔ صفا بیت اللہ کے قریب ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس سے سعی شروع کی جاتی ہے۔ مروہ یہ بھی بیت اللہ کے قریب ایک پہاڑ ہے جس پر سعی ختم ہوتی ہے۔ حلق سر کے بال منڈانا، قصر سر کے بال کتروانا، ان دونوں میں فرق ہے۔ کترانا یعنی چھوٹے کرنا، اور حلق منڈانا یعنی سر کے بال بالکل اڑا دینا۔ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کہتے ہیں۔ مینا یہ ایک میدان ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل جہاں پر قربانی اور رمی کی جاتی ہے، یہ حدود حرم میں داخل ہے۔ مسجد خیف، مینا میں بڑی مسجد کا نام ہے مسجد خیف۔ ایام تشریق 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جن ایام میں تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے انہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ وقوف کا اصل معنی ٹھہرنا، لیکن حج کے احکام میں اس سے مراد میدان عرفات یا مزدلفہ میں خاص وقت میں ٹھہرنا، اسے وقوف کہا جاتا ہے۔ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ جس روز حج ہوتا ہے اور حجاج کرام عرفات میں وقوف کرتے ہیں، یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ عرفات یا عرفات ایک میدان ہے مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں حجاج کرام 9 ذی الحجہ کو وقوف کرتے ہیں۔ جبل رحمت یہ عرفات میں ایک پہاڑ ہے۔ بطن عرنا یہ عرفات کے میدان کے قریب ہی ایک میدان ہے جہاں وقوف درست نہیں ہے کیونکہ یہ حدود عرفات سے خارج ہے۔ مسجد نمرہ عرفات کنارے ایک مسجد ہے۔ مزدلفہ یہ عرفات اور مینا کے درمیان ایک میدان ہے، مکہ مکرمہ سے مشرق کی طرف 6 میل اور مینا سے 3 میل کے فاصلے پر یہ واقع ہے مزدلفہ۔ محصر یہ مزدلفہ سے ملا ہوا ایک میدان ہے جہاں سے گزرتے ہوئے تیزی سے دوڑ کر نکلتے ہیں۔ ایام نحر یعنی 10 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک یہ ایام نحر کہلاتے ہیں۔ رمی کنکریاں پھینکنا، اسی طرح جمرات یا جمرات یہ مینا میں 3 مقام ہیں جن پر ستون بنی ہوئی، یہیں پر کنکریاں ماری جاتی ہیں جو مسجد خیف کے قریب ہے، تو اسے جمرہ اولا کہا جاتا ہے، اس کے بعد والے کو جمرہ وسطیٰ اور اس کے بعد والے کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دم یعنی احرام کی حالت میں بعض ممنوع افعال کرنے سے بکری وغیرہ ذبح کرنی واجب ہوتی ہے تو اسے دم کہا جاتا ہے۔ جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ کا قبرستان، جنت البقیع مدینہ منورہ کا قبرستان۔